الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد الگ ہے، الگ ہے. عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے، اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے. جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک. اور حمد جو ہے ہا میم دال، حمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح. میم دال ہے. مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی ہے؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، ہاں؟ تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد کسی کے کمال کی تعریف کرنا ہوتا ہے. حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ لو اینڈ تعظیم، رسپیکٹ، کسی کو بڑا سمجھنا. تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو، رسپیکٹ ہو. اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب یہ جو للہ ہے، اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ. عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. حروف میں لیٹرز، جیسے الف با تا تھا، آج آپ نے پڑھا نا. تو سب کے تو نہیں، لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا مطلب ہے کے لیے، فور. اللہ ہی اللہ. اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے. ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا، اور مألوہ وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے، جس میں عقل گم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے، اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی. پہلے آپ لفظ سمجھ لیں، پھر حیران پریشان ہوں گے. اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے. تو الحمد للہ، ساری حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تعریف کرنا منع ہے. آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہاں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں. فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ. لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ. اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں. ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ کے، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تعریف کرتے ہو. تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف. مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف. بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ ہاں؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. وہاں کیا ہے؟ حمد. اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟
جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو۔ دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہاں؟ ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے۔ الحمد، سب تعریف، پرفیکٹ تعریف، جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے، اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے ہیں؟ خوف سے۔ مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو مارے گا، یا جیسے بچہ، بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر، یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں، بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی ہے اور وہ پھینکنے لگا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنے اچھے ہو تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے، لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں۔ اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے۔ تو الحمد للہ، پرفیکٹ تعریف، محبت والی تعریف، تعظیم والی تعریف، اس کی عظمت پر مبنی تعریف، سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف للہ، بس اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے، مدح ہے، مدح، بس پریز ہے،